کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا مجرم ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلتا بھی رہے گا، سڑتا بھی رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شرف انسانیت کو وہ اعزاز بخشا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو بے گناہ قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ شرف انسانیت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ انتہا پسندی کے رجحانات کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اندر آج کے اس دور میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری تربیت کا یہ اثر ہے من حیث القوم کہ ہم جس سے ناراضگی یا جس سے جھگڑا ہو جائے، اگر وہ ہم سے حیثیت میں کم تر ہے، مال میں کم تر ہے، جان میں کم تر ہے، تو جب تک ہم اس کی جان نہ لے لیں اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہگار نہ ہو، کتنا بھی بڑا نافرمان ہو جائے، کتنی بڑی اس سے غلطی ہو جائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، لوگوں، کعبۃ اللہ میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، تیری عظمت اور شرف کو سلام ہے، تو اللہ کا عظیم گھر ہے، تیری عظمت اور شرف کا یہ علم ہے کہ کائنات جدھر کدھر بھی، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جدھر بھی ہوگی، اے بیت اللہ تیری طرف رخ کر کے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائے گی۔ اے بیت اللہ، قیامت تک لوگ تیرے گرد گھومتے رہیں گے، تجھے چومتے رہیں گے، اللہ نے تجھے یہ اعزاز دیا ہے۔ لیکن سن لے کعبۃ اللہ، ایک مومن جو ہے کلمہ پڑھنے والا، اس کا شرف اور عزت بیت اللہ تجھ سے بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ آج وہ کدھر گئی شرف، وہ کدھر گئی عظمتیں؟ ہم جب جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو اس انتہا تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ ہمیں ان محرکات پر غور کرنا ہے۔ کیا ہمارا قانون کمزور ہے، ہم اس کی گرفت سے نہیں ڈرتے؟ یا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ آج کوئی نہیں پکڑ سکتا تجھے طاقت کے بل بوتے پر۔ آج تو دولت خرچ کر کے اگر کسی سے ناانصافی کر کے بچ بھی جاتا ہے تو پھر سن اللہ کا قرآن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تو آج اگر پکڑ سے بچ گیا تو رب کی پکڑ میں آئے گا، اور جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر چیخیں شرق سے لے کر غرب تک پہنچتی ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے بطش ربک لشدید، لوگوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف تم میں طاری ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی جان لے لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں شریک تھا، ایک کافر کو جب دوران جنگ وہ میرے قابو میں آ گیا، اس کی گردن پر میری تلوار پہنچی تو اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سنو، میری بات کو غور سے سنو، میں اپنا درد تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ 25 سال ہو گئے تمہیں شرف انسانیت سکھاتے ہوئے، 25 سال ہو گئے زندگی کے تمہیں خدا اور رسول سے ملاتے ہوئے، اور اگر آج بھی کلمہ گو معاشرے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ہم سب کی نااہلی ہے۔ ہم نے جب چھوٹے جرائم پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور ہر وہ فیصلہ کوشش کرتے ہیں کہ طاقتور کو بچانے کی، تو پھر اس کا انجام ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو میری بات کو۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ دوران جنگ وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، اسلام کے خلاف برسر پیکار تھا، اور اس جنگ کی عین کیفیت میں جب وہ میری تلوار کی زد میں آتا ہے
تو پھر اس خوف سے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے اس کو کافر سمجھتے ہوئے کہ یہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے اس کی گردن اتار دی۔ جنگ ختم ہو گئی، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو وہ واقعہ پیش کیا، اللہ کے محبوب ایک کافر جب میں نے غلبہ پا لیا، میری تلوار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، میرے آقا پوچھ رہے تھے اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے قتل کر دیا؟ جی حضور، اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا تھا۔ تاجدار کائنات کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تو نے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ، اس نے تلوار کے خوف سے کہا تھا۔ رحمت عالم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا اسامہ اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ تھا یا نہیں تھا؟ اسامہ اللہ کے خوف سے ڈرو، کل قیامت کے دن اگر وہ لا الہ الا اللہ لے کر، یہی کلمہ لے کر اللہ کی عدالت میں چلا گیا تمہارے خلاف، تو کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ کی چیخیں نکل گئی، کہتے ہیں کاش مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں مسلمان کیوں تھا، میں اس سے پہلے اسلام نہ قبول کیا ہوتا اور ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون میری گردن پر نہ ہوتا۔ اللہ کے محبوب بار بار پوچھ رہے تھے، لوگوں ایک کافر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے، تلوار چلا کر مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، اور آخر میں جان پھنسنے پر اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کی جان کی حرمت اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب بار بار دہرا رہے تھے اسامہ لا الہ الا اللہ والے کو قتل کر دیا۔ اور کل میرا یہ درویش بھائی، یہ رزق حلال کمانے والا، پورا دن پسینے میں ڈوب کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے والا درویش، جس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، مسلمانوں کل یہ اگر لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ وڈیرے کیا جواب دیں گے؟ یہ قانون نافذ کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ یہ رشتہ دار کیا جواب دیں گے کہ جب اس مسکین نے اپنا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کیا کہ رب کائنات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، تیرے بندو نے میری جان لے لی ہے۔ لوگوں خدا کے خوف سے ڈرو، یہ نا انصافیاں چھوڑ دو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اور مت سوچو کہ تمہیں کل اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ جب آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ، قاتلوں الگ ہو جاؤ، رشوت خوروں الگ ہو جاؤ، حقوق پامال کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور جن الگ تھلگ کر کے ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ دنیا کام آئے گی، نہ دولت دنیا کام آئے گی، نہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈران تمہیں کام آئیں گے۔ وہاں پر اگر کام آئیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قائم آئے گی، اور اگر محمد کریم نہیں اپنے ایک لا الہ الا اللہ امتی کا مقدمہ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں، مجھے نہیں پتا ان کا جھگڑا کیا تھا، مجھے شرف انسانیت کے پامال ہونے کا دکھ ہے۔ میرا سینہ چر رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے 25 سال تک اللہ کا دین سکھایا ہے، آج تک وہ اس ڈگر تک نہیں پہنچ سکے کہ شرف انسانیت کیا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی جو کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے، یہ کو ویسے نہیں اپنا رونا رو رہے تھے، حالات اور کیفیات ان کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جو بھی معاملہ ہے، جس طرح کا بھی جھگڑا ہے، آپ تمامی احباب یہ عہد کر لیں کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ ہونا ہے۔ میں نہیں کہتا کس نے کیا ہے، کس نے مارا ہے، کیسے مرا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کل اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے اس غریب کو ہر صورت میں انصاف ملنا چاہیے، اور جب تک اسے انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک آپ سارے خدا کے مجرم ہیں کہ اس معاشرے میں جہاں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا اور مظلوم کے حق کے لیے لڑا نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔
اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر اٹھا دیتا ہے. گرامی القدر، یہ خاندان کے لیے صبر، اس خاندان کے لیے انصاف کی اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کے قریب انصاف فراہم فرما دے. اور ہمارا مقتول بھائی جو شہادت کی ہو، ظلمن کسی کو قتل کرنا یہ شہید ہے اور یہ ایسے نہیں جا رہا، یہ شہادت کی موت کی منزل پا کر اپنی آخرت کو تو سنوار کے جا رہا ہے لیکن ظالموں کی آخرت کو برباد کر کے جا رہا ہے. اللہ کریم جل جلالہ ہمارے آسان فرمائے، جوار رحمت میں جگہ